بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 46۔ اس درس میں مسئلہ نمبر 12 اور 13 مورد بحث واقع ہوں گے۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں یجوز بیع دود القز ونفس القز وان کان الدود فیہ۔ کہتے ہیں جی آیا ریشم کے کیڑے کی بیع جائز ہے یا نہیں ہے، اور خود ریشم کی بیع کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں ریشم کے کیڑے کی بیع جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک حیوان طاہر ہے اور اس سے ایک منفعت محللہ کا استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی عقلاء اس کے مقابلے میں پیسے ادا کرتے ہیں، رقم ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس منفعت کی وجہ سے اس کی بیع جائز ہے۔ اور اسی طرح وَالنَّفْسِ الْقِزِ خود ریشم کی بیع بھی جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الدُّودُ فِيهِ اگرچہ اس میں ریشم کے کیڑے ہی کیوں نہ پائے جائیں، یعنی ریشم کی بیع صحیح ہے اگر اس میں کیڑے ہی موجود کیوں نہ ہوں۔ کہتے ہیں اگر اس میں کیڑے ہوں گے تو اس صورت میں یہ ایسے ہوگا جیسا کہ کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے۔ اب کھجور میں جو گٹھلی ہے، گٹھلی مانے نہیں ہے کھجور کی بیع سے، تو اسی طرح اس کیڑے کا وجود بھی اس ریشم کی بیع سے مانے نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ احتمال دیا جاتا ہے کہ اگر ریشم میں کیڑا موجود ہو تو اس کی بیع ممنوع ہے، یعنی بیع صحیح نہیں ہے۔ کیوں منع ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس ریشم میں موجود جو کیڑا ہے وہ زندہ ہوگا یا وہ مردہ ہوگا۔ اگر زندہ ہو تو یہ ریشم کے کیڑے کی روٹین اور اس کا معمول یہ ہے کہ یہ 35 دن تک شہتوت کے پتے کھاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ 4 دن میں وہ ریشم بناتا ہے اپنے ارد گرد، پھر اس میں 2 ہفتے رہنے کے بعد اس ریشم میں سوراخ کر دیتا ہے، گویا یعنی اس کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ کیڑا اس میں زندہ رہا تو یہ اس کو فاسد کر دے گا، کیونکہ جو ریشم وصول کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ اس کیڑے کو کیا کرتے ہیں، دھوئیں یا پانی کے ساتھ مثلاً بے ہوش کر دیتے ہیں اور ریشم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ زندہ ہے تو وہ ریشم کو فاسد کر دے گا، اور اگر کہتے ہیں یہ مردہ ہے تو اس صورت میں یعنی یہ بیع میتہ ہوگی اور وہ اس سے نہیں ہے اور وہ حرام ہے۔ تو پس ربما احتمل المنع، بسا اوقات احتمال دیا جاتا ہے کہ ریشم کی اس صورت میں بیع کہ جب اس میں کیڑا موجود ہو ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کیڑا زندہ ہے تو عرضۃ للفساد، تو یہ معرض فساد میں ہے، یعنی اس کو فاسد کر دے گا ریشم کو، اور اگر مردہ ہے تو ظاہر ہے وہ میتہ ہے، اور میتے کی بیع کیا ہے، اس سے نہیں کی گئی اور حرام ہے۔ شہید ثانی ان دونوں دلیلوں کو رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ دونوں دلیلیں آپ کی ضعیف ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر وہ زندہ ہے تو اس صورت میں آپ نے کہا ہے کہ معرض فساد میں ہے وہ ریشم اور اس کی بیع جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں معرض فساد میں ہونا یہ بیع کے فاسد یعنی بیع کے باطل ہونے کا اقتضا نہیں کرتا ہے،
چونکہ اب اس وقت جب آپ بے کر رہے ہیں اس وقت تو وہ ریشم صحیح اور سالم ہے، جب صحیح اور سالم ہے تو بے بھی ٹھیک ہے۔ بعد میں اگر یہ مثلاً فساد کے معرض میں ہے اور فاسد ہو جائے گی تو اب اس وقت موجود صحیح ہونے کی وجہ سے یہ بے باطل نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ میت مردہ ہوگا تو میتہ کے حکم میں چلے جائے گا۔ کہتے ہیں ہمارا مقصود بذات بے میں وہ یہ کیڑا نہیں ہے بلکہ ریشم ہے، اور جب مقصود بذات ریشم ہے تو لہذا ہماری بے بھی میتہ کی نہیں ہے، اس ریشم کی ہے، اور یہ بے صحیح ہے۔ بس اب 13واں مسئلہ وہ یہ ہے کہ اذا کان المبیع فی الظرف جاز بیعہ اسقط ما جرت العادۃ بہ للظرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مبیع ظرف میں موجود ہے، یعنی جیسا کہ گھی اگر کسی برتن میں ہے یا تیل وغیرہ، تو آیا اس مبیع کو اس ظرف میں اس کی بے صحیح ہے یا نہیں، یعنی اس ظرف کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے، آیا یہ بے ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اگر مبیع ظرف میں ہے تو اس کی بے جائز ہے۔ ظرف کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اسقط ما جرت العادۃ بہ للظرف۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بیچی جا رہی ہوتی ہے وہاں بازار میں اس ظرف کے لیے ایک خاص مثلا مقدار معین کر دیتے ہیں کہ اتنے مقدار وزن اس سے کم کر دیں گے۔ مثلا اگر 5 کلو کا گھی کا وہ ڈبہ ہے تو اس میں سے مثلا فرض کریں کہ جی وہ آدھا کلو اس ڈبے کے لیے کم کر دیتے ہیں اور 4.5 کلو گھی کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کہتے ہیں اگر وہ آدھا کلو چاہے کم کرتے ہیں، چاہے وہ آدھے کلو سے کم ہے ڈبہ یا زیادہ ہے، روٹین میں جتنی وہ کم کرتے ہیں اگر اس مقدار جتنا اس سے کم کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ پس اگر مبیع ظرف میں ہے تو اس کی بے جائز ہے، اور ساقط کیا جائے گا اس سے، یعنی اس کا وزن ظرف کا جو عادت ہے یعنی معمول ہے ظرف کے لیے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں معمول نہیں ہے اس یعنی کوئی خاص مقدار وزن کی، تو پھر کہتے ہیں پھر اس ظرف کے وزن سے زیادہ اس کو کم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ بائع اور مشتری آپس میں راضی ہو جائے تھے۔ اب کہتے ہیں یہ تو تھا، اس صورت میں ظاہر ممکن ہے یا ظرف کی قیمت علیحدہ لے گا یا ممکن ہے کہ ظرف واپس لے لے بائع، یعنی مشتری وہی اپنی مبیع لے کر چلا جائے۔ اب اگر کہتے ہیں وَلَوْ بَاعَهُ مَعَ ظَرْفٍ فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ، لیکن اگر بائع بیچتا ہے اس مبیع کو ظرف کے ساتھ، یعنی ظرف اور مظروف دونوں کو ہی وہ بیچ رہا ہے، اقرب یہ ہے کہ ایسا بھی جائز ہے۔ اب اس میں آیا ظرف کا علیحدہ وزن کا معلوم ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، چونکہ یہاں پر دونوں جیسا گویا کہ مبیع واحد ہیں، اور جب مبیع واحد ہیں تو دونوں کا وزن اکٹھا جب معلوم ہے تو بس لہذا یہاں پر جہالت نہیں ہے، مبیع معلوم ہے اور اس کی بے جائز ہے۔ الثانیۃ عشرۃ یجوز بیع دود القز لأنہ حیوان طاہر ينتفع بہ منفعۃ مقصودۃ محللۃ۔ 12واں مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں ریشم کے کیڑے کی بے جائز ہے کیونکہ یہ ایک حیوان طاہر ہے کہ جس سے منفعت مقصودہ محللہ حاصل کی جاتی ہے، یعنی عقلاء اس سے ایک مقصود منفعت حاصل کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے ادا کرتے ہیں اس کو خرید کر۔ وَنَفْسِ الْقِزِّ، اور اسی طرح بے جائز ہے خود ریشم کی، وَإِنْ كَانَ الدُّودُ فِيهِ، اور اگرچہ اس میں کیڑا ہی کیوں نہ موجود ہو، لِأَنَّهُ كَالنَّوَافِ التَّمْرِ، گویا کہ یہ کیڑا اب اگر اس ریشم میں ہے تو ایسے ہوگا جیسا کہ کھجور میں گٹھلی ہے، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ، پر وہ گٹھلی جیسا کہ بے سے مانے نہیں ہے، یہ کیڑا بھی اس ریشم کی بے سے مانے نہیں ہوگا۔ وَرُبَمَا اُحْتُمِلَ الْمَنْعُ، اور بسا اوقات احتمال دیا جاتا ہے من کا، یعنی اس صورت میں اگر کیڑا موجود ہے ریشم میں تو اس کی بے ممنوع ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا، اگر یہ کیڑا زندہ ہے، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا، اگر یہ کیڑا زندہ ہے، عُرْضَةٌ لِلْفَسَادِ، تو یہ گویا کہ اس کو قرار دینے والا ہے معرض فساد میں، یعنی وہ ریشم فاسد کر دے گا کچھ دن رہنے کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے مقدمہ میں
کہ وہ 2 ہفتے اس میں رہ کر بعد میں اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، اور اگر وہ کیڑا مردہ ہے، دَخَلَ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، اس صورت میں چونکہ یہ چلا جائے گا اس نہی کے عموم میں کہ جو نہی میتہ کی بے کے بارے میں آئی ہے، چونکہ میتہ کی بے جب حرام ہے اور اس کے بارے میں نہیں آئی ہے تو یہ بھی اسی میں چلا جائے گا اور اس کی بے صحیح نہیں ہوگی۔ وَهُوَ ضعیف، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے ان قول اور اس کی دلیل، لأن عرضۃ الفساد لا یقتضی المنع، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا معرض فساد میں ہونا یہ بے کی ممنوعیت کا اقتضا نہیں کرتا ہے، چونکہ جب بے کر رہے ہیں اس وقت وہ صحیح ہے تو لہذا یہ اقتضا مان نہیں کرتا۔ وَالدُّودُ لَا يُقْصَدُ بِالْبَيْعِ، اور جہاں تک بات ہے خود کیڑے کی کہ اگر مر گیا ہے تو وہ مردہ ہے اور مردے کی بے ہوگی، تو یہاں پر دودھ ہماری بے میں مقصود نہیں ہے، حتی تمنع میتتہ، یہاں تک کہ اس کا میتہ کیا ہو، ممنوع ہو۔ جب دودھ مقصود ہی نہیں ہے تو اس کا میتہ بھی ممنوع نہیں ہوگا، بلکہ مقصود ہمارا بے میں کیا ہے، خود ریشم ہے۔ اور کہتے ہیں اور اسی اشکال کے جواب کی طرف مصنف نے خود بھی اشارہ فرما دیا تھا کہ مثلا اس احتمال کے جواب کا وَإِلَى جَوَابِهِ، اور اس کے جواب کی طرف اشار المصنف، مصنف نے اشارہ فرمایا بِقَوْلِهِ، اپنے اس قول کے ساتھ، لِأَنَّهُ كَالنَّوَىٰ، گویا کہ یہ دودھ یعنی کیڑا اس ریشم میں ایسے ہے جیسا کہ گٹھلی کھجور میں ہوتی ہے۔ وَقَدْ يُقَالُ، اور یہاں پر ایک اور چھوٹا سا اشکال، کہتے ہیں جی گٹھلی اور اس کیڑے میں فرق ہے، چونکہ گٹھلی میں سے کبھی کبھی استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی حیوانوں کو چارہ ڈالنے کے لیے اس کو مثلا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں اس کا تو کوئی استعمال نہیں ہے۔ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فِي النَّوَىٰ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، کہا جاتا ہے کہ اس میں گٹھلی میں جو ہے ایک منفعت مقصودہ موجود ہے، الف الدواب، جیسا کہ چوپایوں کے لیے مثلا اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، بے خلاف دودھ، خلاف کیڑے کے کہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس کہا جاتا ہے کہ ان فی النویٰ منفعتاً مقصودتاً، کہ اس نوا میں کیا ہے، منفعت مقصودہ ہے، جیسا کہ چوپایوں کو چارے کے طور پر استعمال کرنا، بے خلاف دودھ، بے خلاف کیڑے کے جو مر چکا ہو اس میں کوئی منفعت موجود نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ لَا تُمْنَعُ مِنْ صِحَةِ الْبَيْعِ، جیسا بھی ہو یہ دودھ کیڑا جو ہے وہ اس ریشم کی بے کے صحیح ہونے سے مانے نہیں ہے۔ الثالثۃ عشرۃ، 13واں مسئلہ، اذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه واسقط ما جرت العادة به لظرف، کہتے ہیں جائز ہے مبیع کا ظرف میں بیچنا، یعنی اگر اذا كان المبيع في ظرف، اگر مبیع ظرف میں ہو، جاز بیعہ، تو اس کی بیع جائز ہے، مع وزنہ، معہ، ساتھ اس کے کہ اس مبیع کا اس ظرف کے ساتھ ہی وزن کیا جائے گا، وَأُسْقِطَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ لِظَرْفٍ، اور ساقط کیا جائے گا اس ظرف کے وزن سے جو کچھ معمول ہے، یعنی عادت ہے ان بازاری لوگوں کے درمیان اس ظرف کے لیے، تو وہ مقدار اسے کم کی جائے گی۔ سواء کان ما جرت به زائدا عن وزن ظرف قطعا ام ناقصا، کہتے ہیں چاہے وہ جو عادت موجود ہے یا معمول ہے، چاہے وہ اس وزن کے یعنی ظرف کے اصلی وزن سے چاہے وہ زائد مقدار کم کرتے ہوں، ام ناقصا، یا کم مقدار جو ہے کم کرتے ہوں، تو اس میں بھی کوئی فرق۔ سواء کانا، بس برابر ہے، ما جرت بہی، جو کچھ معمول میں مثلا جاری ہے، فرق نہیں ہے، زائداً عن وزن ظرف قطعاً، چاہے وہ یقینی طور پر ظرف کے وزن سے زائد ہو، ام ناقصاً، یا کم ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَطْرُدِ الْعَادَةَ، لیکن اگر عادت وہاں پر یہ معمول نہیں ہے اس وزن کم کرنے کا، لم یجز اسقاط ما یزید، تو جائز نہیں ہوگا اس ظرف کے وزن سے زیادہ کا ساقط کرنا، یعنی پھر وہی جتنا وزن ہے اتنا ہی کم کیا جائے گا، الا مع التراضی، مگر یہ کہ بائع اور مشتری آپس میں ترازی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر زیادہ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔
اب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے وزن کو کم کیا جائے گا، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ اس وزن کو کم کرنے کے بعد اس ظرف کو بدلے میں بھی کوئی سمن دی جا رہی ہو یا نہ اس کے مقابلے میں کوئی سمن نہ ہو، مثلا وہی ظرف واپس کر لے یا مثلا وہ خود بائع جو ہے مشتری کو وہ ظرف بخش دیتا ہے۔ ولا فرق بین اسقاطہ بغیر ثمن اصلا، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اسقاط میں یعنی وزن کے ساقط کرنے میں کہ وہ ظرف بغیر ثمن کے ہو اصلا، یعنی اس کی کوئی قیمت وہاں نہ ہو، یعنی یا تو وہ اس کو بخش رہا ہے یا وہ واپس لے رہا ہے۔ وَبِثَمَنٍ مُغَائِرٍ لِلْمَظْرُوفِ، یا اس ظرف کی بھی قیمت ہے البتہ وہ قیمت مبیع کی قیمت کے مغایر ہے، یعنی گویا کہ مبیع میں اگر اس کا 1 کلو فرض کریں روغن کا آپ 200 روپے میں لے رہے ہیں، اب اس کا اگر آدھا کلو کم کیا تو مثلا اس کا کلو 200 کا ہے، اس کا فرض کریں ایک آدھے کلو کا یہ ظرف مثلا آپ 50 روپے میں لے رہے ہیں، اگر تو مثلا قیمت ایک ہی تھی تو پھر تو فرق نہیں ہے، لیکن اگر قیمت جدا تھی تو اس صورت میں مثلا آپ ظرف کی علیحدہ قیمت دیں گے تو بھی اس کو کیا کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَهُ مَعَ ظَرْفٍ مِّن غَيْرِ وَضْعٍ جَاعِلًا مَجْمُوعَ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ مَبِيعًا وَاحِدًا بِوَزْنٍ واحد، کہتے ہیں اگر یہ بیچتا ہے ظرف کے ساتھ، یعنی اگر اس کو خریدتا ہے مشتری اور یہ بیع دے رہا ہے اس کو ظرف کے ساتھ ہی، من غیر وزن، بغیر اس کے کہ اس ظرف کا وزن کم کیا جائے، قرار دیتے ہوئے مجموع ظرف اور مظروف کو مبیع واحد، یعنی پورے ظرف اور مظروف دونوں کو اگر ایک مبیع قرار دیتے ہوئے اگر بیچا جا رہا ہے ایک ہی وزن کے ساتھ، یعنی گویا کہ اس کا وزن کم نہیں کیا جا رہا، فالاقرب الجواز، اقرب یہ ہے کہ یہ بیع بھی جائز ہے۔ یعنی پہلی صورت میں آپ ظرف کا وزن کم کر رہے تھے، اس صورت میں ظرف اور مظروف دونوں اکٹھے آپ خرید رہے ہیں۔ لحصول معرفت الجملۃ رافعۃ للجہالہ، کہتے ہیں یہ بیع جائز ہے، کیونکہ معرفت حاصل ہو گئی ہے تمام کی کہ جو جہالت کو دور کرنے، یعنی دونوں کو ملا کر دونوں کا وزن معلوم ہو گیا ہے، اب جہالت کیا ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، تو بس یہ لحصول معرفت الجملۃ، چونکہ جملہ یعنی کل کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، وہ معرفت الرافعۃ للجہالت ہے کہ جو جہالت کو دور کرنے والی ہے۔ ولا یقدع الجہل بمقدار کل منہما منفردا، کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مقدار اور وزن تو معلوم نہیں ہے، کیا یہ رکاوٹ نہیں بنے گا اس بیع میں؟ کہتے ہیں لا یقدع، یعنی قاعدے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بنے گا یہ جہل، کون سا جہل؟ بمقدار کل منہما منفردا، کہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ مقدار کا معلوم نہ ہونا یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لأن المبیع هو الجملہ، یہاں پر مبیع کیونکہ کل ہے، یعنی دونوں کو ملا کر ہی یہاں پر مبیع بن رہی ہے، جملہ مبیع ہے۔ لا کل فرد بخصوصی، نہ کہ ہر فرد علیحدہ علیحدہ، یعنی بخصوص کیا ہے، مبیع ہے، تو پس اس کی بیع جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیل ہے، فرماتے ہیں وقیل لا یصح حتی یعلم مقدار کل منہما، صحیح نہیں ہے ان کی بیع حتیٰ کہ معلوم ہو ہر ایک کی ان دو میں سے مقدار، لأنہما فی قوت مبیعین، چونکہ اس صورت میں یہ دو مبیعوں کی قوت میں ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، یہ بات آپ کی ضعیف ہے، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ مبیع نہیں ہیں بلکہ یہ مبیع واحد ہی ہیں، اور جب مبیع واحد ہیں تو دونوں کا ملا کر ہی وزن کا معلوم ہونا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔